یہاں تک کہ 3-4 دن کے بعد جو ہے وہ ہلاک ہو گیا اور اسی سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے اندر مرا پڑا۔ دنیا اگر جیب میں آ جائے تو جیب میں جب تک آپ کے پڑی رہے تو آپ کو فائدہ بھی نہیں پہنچاتی۔ ہاں جیب سے نکلے گی، آپ کو بے وفائی دے گی، اب آپ کو فائدہ دے گی۔ اس کی نیچر بھی بے وفائی ہے۔ اب 100 کا نوٹ ڈالر کا جیب میں آپ رکھ کے پھریں، آپ کو کسی کام کا نہیں ہے۔ نہ آپ سے بھوک مٹا سکتے ہیں، نہ پیاس بجھا سکتے ہیں، نہ تن پہ کپڑا پہن سکتے ہیں۔ ہاں اس 100 کے ڈالر کو نکال کے کسی دوسرے کے حوالے کرو گے، یہ آپ سے بے وفائی کر کے دوسرے کے جیب میں جائے گا، اب فائدہ دے گا، اب آپ کو 2 وقت کی روٹی بھی مل جائے گی اور تن پہ کپڑا بھی ملے گا۔ تو اتنی بے وفا چیز ہے کہ جب تک آپ کے ساتھ ہے آپ کو کوئی فائدہ نہیں، آپ سے بے وفا ہو کر دوسرے کے ساتھ جائے گی، اب وہ نفع پہنچے گا۔ تو جس کی نیچر کے اندر ہی بے وفائی ہو، اس کے ساتھ محبت کرنا، اس سے دل لگانا، یہ سوائے حماقت کے کچھ نہیں ہے، کہ اس نے تمہیں چھوڑ کے جانا ہی جانا ہے، اور اگر تمہارے ساتھ لگی رہی تو تمہیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تمہیں کوئی نفع نہیں ہے۔ اس سے تو لکھا ہے کہ ایک یہودی تھا، بڑا مالدار، بڑے خزانے اس کے تھے، اسے ایک خزانہ، ایک تہہ خانہ تیار کر رکھا تھا، تہہ خانہ تیار کر رکھا تھا، اور وہاں تہہ خانے کے باہر دروازے پہ ایک چوکیدار مقرر کر رکھا تھا تاکہ کوئی اس کے اندر داخل نہ ہو، اور سیٹ اپ ایسا تھا کہ اگر کوئی اس کے اندر داخل ہو جائے تو پھر اندر سے تالا نہیں کھلتا تھا، بس وہ اندر پھنس گیا تو پھنس گیا۔ اب چوکیدار آ کے اس کو پکڑے یا مالک آ کر اس کو دیکھ لے، ایسا اسے سیٹ اپ کر رکھا تھا۔ اب چوکیدار جو ہے وہ ظاہر پہرا دیتا تھا۔ اب اس کے دل میں ایک دن یہ وسوسہ آیا کہ یار اتنا خزانہ ایک عرصے سے چوکیدار کر رہا ہے، کہ یہ نہ ہو کہ میں یہاں کبھی دیکھوں ہی نہ، اور یہ جو خزانہ نکال کے یہ کہیں اور پاس کر رہا ہو، تو میں اس کا ٹیسٹ تو لوں، خزانہ جا کے دیکھوں ہے تو صحیح کہ نہیں۔ اب وہ چوکیدار جب ٹہلتا چوکیدار دوسری طرف گیا تو یہ تو خود مالک تھا، اور دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے اندر داخل ہوا تو بکھلاہٹ میں دروازہ بند کر دیا، اور وہ یہ ذہن میں نہیں رہا کہ دروازہ اندر سے تو کھلے گا نہیں، وہ دروازہ بند ہو گیا۔ تو ابھی تک اس کو کوئی خیال نہیں آیا، اور دروازہ بند ہونے کے بعد اب اپنے خزانے کے اندر چکر کاٹ رہا ہے، سونے چاندی کی تجوریاں، ہیرے جواہرات، مال و دولت، پورا ایک جو سے جانچ پڑتال کر رہا ہے، بڑا خوش ہو رہا ہے، ہیروں کے ساتھ کھیل رہا ہے، موتیوں میں لوٹ رہا ہے، اور پیسہ جو اچھال کے خوش ہو رہا ہے۔ تو پورے 1-2 گھنٹے جو پورا اس سے اپنا جائزہ لیا، لینے کے بعد اب سوچا کہ چلو نکلتے ہیں، سب مال محفوظ ہے۔ اب جب نکلنے لگا دروازے کے پاس آیا تو اس کو یاد ہے، اوہو اس کو تو سیٹ اپ ایسا کہ اندر سے تو کھلے گا ہی نہیں، اور باہر کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ چوکیدار اپنا پہرے داری دے رہا ہے، اور چوکیدار کو یہ خبر ہی نہیں کہ مالک صاحب اندر ہے۔ وہ سمجھا کہ مالک جو ہے کسی ٹور پہ گیا، کسی بزنس سفر پہ چلا گیا ہے، اس لیے مالک نظر نہیں آ رہا، جو ظاہر ہے کہ اسفار پہ نکلتا تھا تو کئی کے دن مالک غائب رہتا تھا۔ اب اس کو یہ شبہ بھی نہیں ہوا کہ مالک اندر ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب وہ نوٹ اس کے سامنے، ہیرے جواہرات سامنے، سونے چاندی کی تجوریاں سامنے، لیکن پیٹ کی بھوک کون بجھائے؟ اب نوٹ تو کھا نہیں سکتا، ہیرے تو چبا نہیں سکتا۔ اب اس کو اس دنیا کی حقیقت سمجھ میں آئی کہ یہ دنیا تو کسی کام کی نہیں ہے، ایک روٹی کی جو بھوک ہے وہ ہی مٹا نہیں سکتی دنیا، تو اسی کے لیے میں ساری زندگی گلا دی، اسی پر میں نے اپنی زندگی قربان کر دی کہ جو اس قابل نہیں ہے کہ میرا پیٹ بھر سکے۔ اب اندر سے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، دروازے بجا رہا ہے، ایسے موٹے موٹے فولاد کے دروازے کی آواز بھی باہر نہیں جا رہی، یہاں تک کہ 3-4 دن کے بعد جو ہے وہ ہلاک ہو گیا، اور اسی سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے اندر مرا پڑا۔ 1 ہفتے کے بعد جو ہے چوکیدار کو خیال ہے کہ یار مالک 4-5 دن بعد آ جاتا تھا، کوئی رابطہ ہوتا تھا، یہ مالک ہے کہاں؟ گھر میں پتہ کیا، گھر میں کوئی نہیں، ادھر ادھر آوازیں لگائی، کچھ پتہ نہیں۔ دوست آپ سے پوچھا، پتہ چلا کہ وہ تو ہے ہی نہیں، کوئی سفر نہیں ہے۔ اب اس کو شبہ ہوا کہ کہیں یہ خزانے میں تو نہیں ہے۔ اب خزانے کے دروازے کھول کے اندر لوگ آئے تو دیکھا تو کہ ہیرے جواہرات کے اوپر مرا پڑا ہے، اور زبان حال سے یہ پکار رہا ہے کہ یہ مال و دولت، یہ دنیا، یہ کسی کام کی نہیں ہے، یہ جب تک تم سے بے وفائی نہ کرے تمہیں 1 وقت کی روٹی نہیں دے سکتی، تم اس کے ساتھ وفا کر کے اپنے خدا سے بے وفائیاں کر کے ناراض کرتے ہو۔ بہتر یہ ہے اپنی آخرت بناؤ، اور دنیا
اتنی جتنی مقدر ہے وہ اللہ تبارک و تعالی لکھ دی ہے. آپ نہ چاہیں یا چاہیں ہر حال میں وہ آپ کو ملنی ہے.